باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک علم اور مقصد تخلیق انسان پر گفتگو کریں گے۔ انسان کو اللہ کے نائب کی حیثیت سے اس کی تخلیق کے ایک عظیم مقصد اور علم کی زبردست نعمت کے ساتھ زمین پر اتارا گیا تاکہ وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ کردار کو انتہائی مناسب انداز میں ادا کر سکے۔ انسان کی روح اور اس کی اپنی فطرت اسے اللہ کے کردار اور قدرت کے قوانین سے ہم آہنگ رکھتی ہیں، جبکہ حواس اور عقل و دانش دنیاوی زندگی کا تحفہ ہیں۔ سب سے بڑھ کر پیغام خداوندی ان دونوں عظیم وسائل کے درمیان پل کا کام کرتا ہے اور انسان کے شعور میں الوہی سچائی کی تصدیق کرتا ہے، آتھینٹسٹی۔ لہٰذا علم کے چار ذرائع آپس میں منسلک ایک سرکٹ کی صورت میں ایک ہی الوہی حقیقت یا سچائی پر مرکوز ہیں، مگر یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مادی ذہن اپنے مادی مشاہدے اور عقلی حدود کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جس سے انسانیت کو سچائی کے زیادہ اہم اور نتیجہ خیز نصف حصے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو اس اہم مسئلے پر قرآنی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش ہوگی۔ عزیز دوستو، قرآن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ علم متعدد وجوہات کی بنا پر انسان کی تخلیق کا مقصد حاصل کرنے میں ایک لازمی عنصر ہے، an essential element۔ وہ ہیں، نمبر ایک، یہ علم ہی تھا جس کی بدولت تخلیق انسان کے وقت فرشتوں اور جنوں پر انسان کی برتری طے پائی تھی۔ نمبر دو، علم کو نیابت کا کردار انجام دینے کے لیے انسان کی بنیادی قابلیت سمجھا گیا تھا۔ نمبر تین، انسانی شخصیت کا کرشمہ انسان کی ذات اور کائنات کے علم پر ترتیب دیا گیا تھا۔ نمبر چار، انسان کو اپنی تخلیق کے مقصد کے حصول کے لیے علم کے چار وسائل سے نوازا گیا تھا، جو ہیں مشاہدہ یعنی سینسز، عقل، انٹلیکٹ، دانش، حکمت، عقل کچھ بھی کہیں، دماغ سے جو ایمرج ہو، اور تیسرا ہے روح، اور چوتھا ہے آسمانی کتب۔ تو یہ چار علم کے مختلف دریچے ہیں، وسائل ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں انسان کی تخلیق کے مقصد کی کچھ اس طرح وضاحت کی تھی کہ ایک انصاف پر مبنی، پرامن اور مادی اور فکری طور پر نشو و نما کرتے ہوئے معاشرے کا قیام، جہاں اللہ کی مکمل اطاعت اور انسانیت کی بھلائی کو یقینی بنایا گیا ہو، اور پھر اس کو مزید چار جہتوں میں واضح کیا گیا تھا، یعنی چار ڈائمنشنز میں، جو تھی نمبر ایک، اللہ کی مکمل اطاعت کو یقینی بنانا، نمبر دو، فطرت کے قوانین کے مطابق مادی اور فکری وسائل کی ترقی کے لیے مصروف عمل رہنا، نمبر تین، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہر دم قدم کوشاں رہنا، نمبر چار،
انصاف اور مشترکہ انسانی بھلائی، کامن گڈ آف ہیومینٹی کے قرآنی اصولوں کو اپنا کر معاشرہ میں امن اور نظم و ضبط قائم کرنا، تاکہ افراد اور کمیونٹی دونوں کی خوشحالی اور آزادی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیابت کی حیثیت سے نوازا تو اللہ نے انسان کو علم کی اضافی اہلیت عطا کر کے فرشتوں اور جنوں پر انسان کی برتری کا اعلان فرمایا تھا۔ اللہ کے عظیم ناموں یعنی اس کی صفات کے علم نے انسان کو اللہ کی قدرت سے شناسائی عطا فرما دی تھی۔ یہی وہ علم تھا جس نے انسان کو فطرت کے قوانین کو جاننے کے قابل بنایا تھا، تاکہ وہ امور کائنات کی سمجھ بوجھ پیدا کر سکے۔ یہی وہ علم تھا جس نے انسان کے اندر اس کو اللہ کا نائب بنائے جانے کی، اللہ کی رضا اور ارادے کو اجاگر کیا تھا۔ یہ وہ علم تھا جس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیابت کے عظیم مرتبہ کو سمجھنے کی حوصلہ افزائی فرمائی تھی، جس سے انسان میں تمام خطرات کے باوجود آگے بڑھ کر یہ مرتبہ قبول کرنے کی ہمت بندھی تھی۔ یہی وہ علم تھا جس نے انسان کے اندر عظیم ٹرسٹ کی ذمہ داری کا احساس اجاگر کیا اور پھر اس ذمہ داری کو کامیابی کے ساتھ نبھانے کے لیے زبردست ویژن سے نوازا، عقل سے نوازا، دانش سے نوازا، کانشسنس سے نوازا۔ یہی وہ مقدس راستہ تھا جس سے مقصد تخلیق انسان کی ترتیب ہوئی۔ انسان فطرت الہی پر تخلیق کیا گیا تھا، آن دا نیچر آف اللہ، جس نے قوانین فطرت کے علم کو انسانی عقل کے موافق بنا دیا تھا، تاکہ وہ کائنات کو آسانی سے سمجھ سکے۔ انسان اور زمین کائنات کے جڑواں حصے ہیں۔ فطرت کے قوانین انسان اور زمین پر ویسے ہی لاگو ہوتے ہیں جیسے یہ باقی کائنات پر لاگو ہوتے ہیں۔ قوانین فطرت انسان کو اللہ کی وحدانیت، کائنات کی تخلیق میں اس کی مہارت، ماسٹری، اس کی خود مختاری، سوورینٹی اور کامل کنٹرول، اس کائنات میں ترقی پسندی، ترتیب، توازن اور مساوات کے عمدہ انتظام کا درس دیتے ہیں۔ انسان کو فطرت کے ان قوانین کو سمجھنا اور ان کی تقلید کرنا ہے، ضروری ہے، یہ اوبلیگیٹری ہے اس کی تقلید، تاکہ وہ اپنے نیابت کے کردار کو بخوبی نبھا سکے، نیابت کے کردار کو نبھانے کے اہل ہو سکے اور اس طرح اپنے تخلیق کے مقصد کو حاصل کر سکے۔ قدرت کے قوانین سے وابستگی کی وجہ سے انسان کی اپنی فطرت اپنے کردار میں تخلیقی اور جدت پسند ہے۔ در حقیقت اس کی فطرت اللہ کی تخلیقی توانائی سے فروغ پائی تھی۔ کائنات ترقی اور جدت کے اصولوں پر بنائی گئی ہے۔ پھر غور فرمائیے، کائنات ترقی اور جدت کے اصولوں پر بنائی گئی ہے اور اس کے قوانین بھی ترقی و جدت کاری کے اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں، انسان کی فطرت اللہ کی قدرت کا عکس ہے، جو انسان اور کائنات دونوں کا خالق و مالک ہے۔ لہذا فطرت کے قوانین کائنات اور انسانیت کے لیے مشترک ہیں اور وہ فطرت کی طرز پر انسان کو صاحب علم، تخلیق کار
اور جدت پسند ہونے کی تاکید کرتے ہیں۔ سورہ الروم میں انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی فطرت پر قائم رہو، adhere to the nature of اللہ، جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ پھر اس آیت پہ غور کیجئے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ عزیز دوستو، اللہ کی عظیم صفات اللہ کی فطرت کی عکاسی کرتی ہیں، اور انسان اللہ کی فطرت یعنی اس کی عظیم صفات کی پابندی کرنے کا پابند ہے۔ It is obligatory for him۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ پھر سنیے، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ چونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور انسانیت کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے دنیا میں بھی اور اپنی زندگی میں بھی اللہ کی صفات اور قوانین فطرت کو نافذ کرے۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کریم کی صفات کے مفہوم کو دل کی گہرائیوں سے سمجھے، اچھے طریقے سے سمجھے، پہچانے، جانے اور اپنی شخصیت کو ان میں رنگ ڈالے، تاکہ وہ اس کے کردار، اخلاق اور اعمال میں واضح طور پر جھلکنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الروم کی آیت 30 میں اس امر کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے عظیم صفات کی عکاس تھی، عکس تھی، اور اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو ہدایت کی تھی، تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کے کردار کو اپناؤ، اس کی صفات کو اپناؤ، اس کی نیچر کو فالو کرو۔ انسان اللہ کو خالق، موجد اور جدت کار کی حیثیت میں جاننے اور سمجھنے کے بعد اللہ کے کردار، فطرت اللہ، قوانین فطرت کی پیروی کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، ارج فیل کرتا ہے، موٹیویٹڈ فیل کرتا ہے، تاکہ وہ بھی ترقی پسند اور جدت پسند بن کر مقصد تخلیق انسانیت کی پذیرائی کر پائے۔ قوانین فطرت اور الوہی صفات کی طرف انسانی جھکاؤ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 اہم انعامات سے نوازا ہے، تاکہ وہ اپنی تخلیق کا مقصد حاصل کر پائے اور انسانیت کو جہالت سے نکال کر نور علم کی طرف لائے، علم کی روشنی کی طرف لائے۔ یہ 4 انعامات دراصل علم کے 4 ذرائع ہیں، جو ہیں پیغام خداوندی، روح کی رہنمائی، عقل و دماغ اور حواس یا مشاہدہ یا 5 سینسز کا علم۔ چونکہ انسان زمین پر اللہ کے نائب کے طور پر اور اپنی تخلیق کے مقصد کے حصول کے لیے اتارا گیا تھا، لہٰذا اس دنیا میں انسان کے لیے اپنے کردار کو بطریق احسن نبھانے کے لیے علم کا حصول ایک انتہائی لازمی امر قرار دیا گیا ہے۔ انسان کی روح اور اس کی اپنی فطرت اسے اللہ کے کردار اور قدرت کے قوانین سے ہم آہنگ رکھتی ہے، ان ٹیون رکھتی ہے، ان ہارمنی رکھتی ہے، جبکہ حواس، سینسز، دانش، عقل دنیاوی زندگی کے تحفے ہیں،
سب سے بڑھ کر پیغام خداوندی۔ پیغام خداوندی کیا ہے؟ اللہ کی بھیجی ہوئی کتب ان دونوں عظیم وسائل کے درمیان پل کا کام کرتی ہیں۔ یہ ہماری جو اللہ کی بھیجی ہوئی آسمانی کتب ہے، اور انسان کے شعور میں الوہی سچائی کی تصدیق کرتی ہیں، بشرطے کہ انسان مثبت ذہن کے ساتھ قرآنی رہنمائی کا طلبگار ہو۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یا دنیاوی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی نجات کے لیے علم کے چاروں ذرائع کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا علم کے چار ذرائع آپس میں منسلک ایک سرکٹ کی صورت میں ایک ہی الہی حقیقت یا سچائی پر مرکوز ہیں۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ مادی ذہن اپنے مادی مشاہدے اور عقلی حدود کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جس سے انسانیت کو سچائی کے زیادہ اہم اور نتیجہ خیز نصف حصے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ انسان کے اپنے خالق کے ساتھ تعلقات میں انتہائی قربت ہر باشعور متقی مومن کی سب سے بڑی خواہش رہی ہے۔ تاریخ بنی نوع انسان میں سب سے بڑی اور بے مثل قربت کی معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی، جب انہیں اللہ کی طرف سے مقام مقدسہ سدرۃ المنتہا پر ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا۔ قرآن حکیم نے قربت کے اس انوکھے واقعہ کو سورہ النجم کی آیت 9 میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے، آپ سنیے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ ذرا اس کے ترجمے پر غور کیجئے اور اللہ کی شان اور اس کے محبوب کے ساتھ قربت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور میرا محبوب 2 کمان کے فاصلے پر یا شاید اس سے بھی قریب تر تھا۔ اللہ اکبر۔ ہر سچے اور باشعور مسلمان کی خواہش رہتی ہے کہ وہ جس قدر ہو سکے محبت کی اس مقدس راہ پر چل سکے۔ اس مقصد عظیم کے متلاشی کی پہلی منزل اپنے نفس کی صفائی ہے، یعنی تزکیہ نفس، جو متلاشی حق اپنی محبت کو اللہ کی محبت اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیتا ہے، جس کے نشان راہ احسان اور اخلاص کی انتہائی مشکل گھاٹیوں پر کندہ ہے، جیسے مائل سٹونز ہوتے ہیں۔ دوسری منزل علم و حکمت ہے۔ اللہ نے کسی بھی چیز سے بڑھ کر انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ کائنات کے ظاہر اور اپنے نفس پر غور کرے۔ اللہ نے انسان کو براہ راست اللہ سے پیار کرنے کی ہدایت بہت کم مقامات پر دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے خواہش کی ہے کہ وہ علم اور حکمت کی تلاش کرے۔ علم و عقل اور دانائی اللہ کے شعور، اس کے عظیم اسرار و رموز اور اس کے وجود کی آگاہی کے دروازے کھولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کو انسانیت کے لیے اللہ کی جانب سے عظیم اجر قرار دیا ہے۔ یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ پھر سنیے،
یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اس طرح حکمت یا علم انسان کو اللہ کی الوہیت کی طرف جانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے نہیں چاہا، کبھی نہیں چاہا کہ انسان خوف یا مجبوری کی وجہ سے اس سے محبت کرے، بلکہ انسان سے خواہش کی ہے کہ وہ علم اور حکمت کے ذریعہ اللہ اور اس کی عظمتوں کو اچھی طرح جاننے کے بعد اپنی مرضی اور اپنی پسند سے اور اپنی لگن سے اس سے محبت کرے۔ لہذا حکمت یا علم انسان کو اللہ کی محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ سے محبت قربت الہیہ کی تیسری منزل ہے۔ اللہ سے شدت محبت یا عشق الہیہ اللہ سے وصال کی نوعیت و منزلت کا تعین کرتی ہے۔ انسان کو اچھائی اور برائی کے درمیان حق انتخاب کے ساتھ آزادانہ شخصیت سے نوازا گیا تھا، تاہم اسے ایک عظیم فطرت اور طرح طرح کے علوم اور الوہی رہنمائی سے نوازا گیا تاکہ وہ خود کو زندگی میں برے کاموں سے محفوظ رکھے اور اپنے مقصد تخلیق کے حصول میں کوشاں رہے تاکہ وہ آخرت میں عظیم انعامات کا حقدار بن سکے۔ لہذا آزاد شخصیت ایک طریقہ کار تھا، ایک میکانزم تھا، ایک کرائیٹیریا تھا کہ انسان کو پرکھا جائے، کہ انسان کو جانچا جائے کہ وہ اپنے علم و حکمت کو کتنے اچھے انداز سے استعمال کر کے بروئے کار لا کر آخرت کی عمدہ زندگی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کی رضا حاصل کر پاتا ہے۔ وہ لوگ جو علم کے چاروں وسائل کو بروئے کار لا کر حقیقت یا حق کی تلاش نہیں کرتے اور اپنے محدود مادہ پرست نظریے کے اسیر رہتے ہیں، اسی کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، اللہ نے انہیں بہرا اور نابینا کہا ہے۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 64 تھا۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1A R18 یا 18۔ ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔